خطابت کے ایک اور شہسوار کو دعوت دیتے ہیں اور اسٹیج پر دعوت سخن دیتے ہیں جناب مولانا عمران عادل صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر مائک پر تشریف لائیں اور وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنا خطاب پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے مہمان کرام اور سامعین کرام، یقیناً آج یہ بہت ہی خوشی کا دن ہے۔ ہم سب لوگ جلسہ ختم بخاری شریف کے موقع پر یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اصل خطاب جو دارالعلوم ندوۃ العلماء کے شیخ الحدیث حضرت مولانا غازی پوری، جو ہندوستان اور بلکہ دنیا کے اس وقت عظیم مربی اور رہنما ہیں، ان کا خطاب ہوگا۔ بہرحال آپ نے ابھی ایک تمہیدی پروگرام سنا، مولانا معراج ندوی صاحب نے بہت ہی اچھی باتیں اور بہت عمدہ باتیں کہی، اور اس کے بعد مولانا فدا حسین صاحب، میرے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ آج اصلاح معاشرہ کے موضوع کے اوپر کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر فرماتا ہے کہ تمام مؤمنین اور مؤمنات ایک دوسرے کے بعضہم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے دوست ہیں، جو اچھائیوں کا حکم کرتے ہیں، برائیوں کو روکتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب لوگوں کو، یہاں پر جمع ہونے والے تمام مؤمنین اور مؤمنات کو یہ خطاب فرمایا۔ آج اصلاح معاشرہ کے اس کی ضرورت کیوں؟ ایک فرد کی، معاشرہ ایک فرد کا نام نہیں ہے، معاشرہ ایک آدمی کا نام نہیں ہے، معاشرہ ایک انسان کا نام نہیں ہے، بلکہ معاشرہ ایک پورے جماعت اور پوری جمعیت کا نام ہے۔ اگر تمام لوگ درست ہوں گے، اسلام کے ماننے والے تمام کے تمام لوگ صحیح راستے کے اوپر چلیں گے، تو دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ جو ہے دنیا کے اندر، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تو تم ہی سر بلند رہو گے، تو یہ سر بلندی ہمارے قسمت میں آئے گی۔ اور اگر ہمارا معاشرہ درست نہیں ہوگا تو دوستو یاد رکھو، حقیقت یہ ہے کہ آج جو حالات ہیں اور آج جو موجودہ زمانے کے حالات ہیں، جو موجودہ زمانے کے لوگ ہیں، جو موجودہ زمانے کے اندر ہمارے ساتھ جو پیش آنے والی چیزیں ہیں، آج ہم یہ دیکھیں ہماری حالت کیا ہے۔ ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے، ہر شخص کے کام ہے، ہر شخص کا یہ معمول ہونا چاہیے کہ وہ ہر شخص اپنے طور پر اپنے گھر کے اندر، اپنے پڑوس کے اندر، اپنے محلے کے اندر اس کی اصلاح کی کوشش کرے کہ ہمارا بھائی کس راستے پر جا رہا، ہمارا بھائی کس راستے پر جا رہا، ہمارا پڑوسی کس راستے پر جا رہا۔ آج اگر ہمارے اندر یہ فکر پیدا ہو جائے تو دوستو جو حالات ہیں دنیا کے، یقین مانو یہ حالات ہمارے ساتھ پیش نہیں آ سکتے ہیں۔ میں اس کے لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج الحمدللہ مدرسہ اشرفیہ جامعۃ المحمود کے اندر یہ پروگرام ہو رہا، یہ اسی کی ایک کڑی ہے اور اسی کا ایک سلسلہ ہے کہ اس کے ذریعے سے کتنی صلاحات اور کتنی اصلاح معاشرہ کی چیزیں پیش آتی ہیں۔
میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں الحمدللہ ہمارے استاد الاساتذہ اور اس مدرسے کے سرپرست اور مدرسہ ادارہ محمودیہ کے صدر المدرسین، میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی الحمدللہ 6 بیٹیاں، ان کے ذریعے سے کس طرح کام ہوتا ہے۔ بڑی بیٹی مظفر نگر کے اندر الحمدللہ بہت سارے دینی کام کو انجام دیتی ہے۔ اسی طریقے سے اس سے چھوٹی بیٹی ہے الحمدللہ، انہوں نے بھی دین کے کام کے لیے اپنے گاؤں کے اندر بہت سی بچیوں کو تعلیم دیتی ہیں۔ اسی طریقے سے تیسری بیٹی ہے جو سنڈیلا کے اندر، وہ بھی الحمدللہ انہوں نے ایک مکتب شروع کیا اور اس مکتب کے ذریعے سے وہ لوگوں کی اصلاح کرتی ہیں، بیٹیوں کی، بچیوں کی اصلاح کرتی ہیں، عورتوں کی اصلاح کرتی ہیں۔ اور چوتھے نمبر ہمارے سامنے یہاں پر اسٹیج پر موجود ہیں جناب مولانا معراج ندوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی اہلیہ ہیں الحمدللہ، وہ بھی اپنے بہت اچھی طریقے سے اصلاح کی اور بچیوں کو تعلیم دیتی ہیں۔ اور 5ویں بیٹی جو اس وقت ابھی آپ کے سامنے قاضی جناب مولانا سہیل صاحب قاسمی دامت برکاتہم ابھی آپ کے سامنے جنہوں نے نعتیہ کلام پیش کیا، ان کی اہلیہ ہیں جو کھتولی کے اندر الحمدللہ اصلاح معاشرہ۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہماری مائیں درست ہوں، ہماری بہنیں درست ہوں، ہمارے تمام بھائی درست ہوں۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے، اسلام ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر تمام کے تمام چیزوں کو بتلایا گیا، تمام کے تمام راستوں کو بتلایا گیا، تمام کے تمام چیزوں کو بتلایا گیا، ہر چیز کے طریقے کو بتلایا گیا۔ آج ہم کسی چیز سے تشنا نہیں ہیں، ہمارے سامنے قرآن اور حدیث موجود ہے، ہمارے سامنے علماء اور صحابہ کے واقعات موجود ہیں، تمام کے تمام چیزیں موجود ہیں۔ آج اگر ہم اس کے اوپر چل کر کے اپنے معاشرے کو درست کرنا چاہیں اور اپنے تمام افراد کو درست کرنا چاہیں تو دوستو ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، ہم سب کے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو درست کرنے کی کوشش کریں، ہماری ذمہ داری ہے۔ آج میں ابھی ایک جگہ جا رہا تھا، 3 لڑکے موٹر سائیکل کے اوپر تیزی سے جا رہے تھے، انہوں نے پانی پیا، بوتل کو ایسے ہی پھینک دیا۔ اب خدا نخواستہ اگر کوئی پیچھے سے آتا، وہ اس موٹر سائیکل اس کی گر جاتی تو اس کا کیا حال ہوتا؟ لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ضرورت ہے، چھوٹی چھوٹی اصلاح کی ضرورت ہے۔ آج اگر ہم اس کے اوپر غور کریں گے تو ہمارا معاشرہ، آج مسلمانوں کا معاشرہ انشاءاللہ دنیا کے سب سے اعلیٰ معاشرہ ہے، دنیا کے سب سے اعلیٰ تہذیب ہے، دنیا کے اندر سب سے زیادہ ہمارے پاس مواد ہے، دنیا کے اندر سب سے زیادہ ہمارے پاس طریقہ ہے، ہمارے پاس قرآن و حدیث ہے، ہر چیز ہمارے سامنے ہے۔ لیکن آج دوستو ہمارے اخلاق، ہماری چیزیں، آج ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہمارے اخلاق کیسے ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ہمارا مسلمان بھائی دوسرے سے ملتا ہے تو اس سے ایسا متاثر ہونا چاہیے کہ ہمارے اخلاق کیا ہیں، ہمارے کردار کیا ہیں، ہمارے چال و چلن کیا ہیں، ہم کہاں رہتے ہیں، ہمارے یہ سب چیزیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ ان سب چیزوں کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ آج اگر یہ ہمارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے، ہمارے اندر اصلاح کی ضرورت ہے تو ہم سب کی ذمہ داری ہے اور ہم سب کو ایسا ہونا چاہیے کہ ہم سب کے اندر ایسی چیزیں ہونا چاہیے کہ لوگ دیکھ کر کے یہ کہیں کہ مسلمان ہے، ہمیں دیکھ کر کے معلوم ہو کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا چال چلن، ہمارا کردار اچھا ہونا چاہیے، ہمارا پڑوسی ہم سے خوش ہونا چاہیے، ہمارا محلے کا خوش ہونا چاہیے، کسی کو کوئی ضرورت پڑ جائے ہم اس کا ساتھ اور اس کے بھائی بندی کے اندر کام آنا چاہیے۔ یہ اسلام کا معاشرہ ہے، اسلام کا یہ اسلام کے تہذیب ہے، اسلام کے یہ کردار ہے۔ آج ہمارے اندر ہم یہ دوستو غور کریں، ہم کس طریقے سے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، ہم کیسے زندگی گزارتے ہیں۔ آج ہم دوستو اگر ہمارے معاشرے کے اندر اگر برائیاں آتی ہیں اور ہم اگر ان کو دور نہیں کرتے ہیں تو دوستو یاد رکھو، بنی اسرائیل کی طرح بنی اسرائیل کے علماء کیا کرتے تھے؟ وہ اپنے عوام کو منع کرتے تھے، لیکن انہی کے اندر جب وہ عوام مانتے نہیں تھے تو انہی کے اندر وہ شریک ہو جاتے تھے۔ اسی کو قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، کہ اگر ہمارے معاشرے کے اندر برائی پھیلی ہوئی ہے
اگر ہمارے معاشرے کے اندر کمی ہے تو دوستو یاد رکھو کوئی بھی شخص اس سے بچ نہیں سکتا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر معاشرے کے اندر خرابی آئے گی تو ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم سب اس کے اندر جائیں گے، ہم سب جہنم کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ تو دوستو ضرورت ہے کہ ہم اگر بچنا چاہیں کسی سے، ہم اگر سوچیں کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، اگر ہمارے محلے کے لوگ سوچیں، ہمارے بھائی سوچیں، ہمارے علماء سوچیں، ہم لوگ سوچیں کہ ہماری ذمہ داری نہیں، ایسا نہیں، ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ اگر گھر کا ذمہ دار ہے تو اس کی ذمہ داری ہے، اور اگر گھر کا فرد ہے اس کی ذمہ داری ہے، اگر ماں ہے تو اس کا فرض ہے، اگر باپ ہے تو اس کا فرض ہے کہ ہم اپنے گھر کی اصلاح کریں اور ہم اپنے گھر کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہماری ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ دوستو آج میں آپ کو یہ بتاتا چلوں آج کیا ماحول ہے۔ لڑکیوں کو پہلے زندہ درگور کیا جاتا تھا، لڑکیوں کو پہلے زندہ درگور کیا جاتا تھا، اور آج لڑکیوں کو زندہ جلایا جاتا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ ہم سب جانتے ہیں، چاہے مولوی ہوں، چاہے حافظ ہوں، قاری ہوں، کوئی بھی شخص ہو، اس کے اندر ملوث ہیں اکثر لوگ۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا چلوں، شاید آپ نے سنا بھی ہوگا لیکن ہو سکتا نام نہ یاد ہے۔ عاصم ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبیلہ بنو تمیم کے سردار تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما اور اپنا ایک واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا ہماری جب میں تجارت کے اوپر جا رہا تھا، باہر جا رہا تھا، تو ہمارے یہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی، اور پیدائش ہونے کے بعد ہماری اہلیہ نے سوچا کہ ہم اس بیٹی کو اپنے خالہ کے ہاں بھیج دیا۔ جب وہ تھوڑی بڑی ہو گئی تو ایک دن گھر کے اندر باپ کسی طرف چلا گیا تو بیٹی کو دیکھنے کے لیے گھر کے اندر بلایا، اور بلانے کے بعد اتفاق اس کا باپ دوبارہ آ گیا۔ تو اس نے پوچھا ایک اتنی خوبصورت بیٹی، ایسی عقل مند بیٹی، یہ کس کی بیٹی ہے؟ تو والدہ نے سوچا آج اس کی ضرورت ہے کہ بتا دیا جائے، تو انہوں نے بتا دیا کہ آپ ہی کی بیٹی ہے۔ تو سرخ اور لال ہو گیا، غصے سے پیلا ہو گیا، اور اسی دن اس نے طے کر لیا کہ میں اپنی اس بیٹی کو زندہ درگور کروں گا۔ چنانچہ وہ لے کر کے ایک دن گیا کسی طرح اپنی کوشش سے، تو بیٹی سوچ رہی کہ باپ ہمیں کھلانے اور کودنے کے لیے لے جا رہا، شاید ہمیں کوئی چیز دینے کے لیے لے جا رہا، لیکن باپ نے گڑھا کھودا اور کھودنے کے بعد اس کے اندر دفن کرنے لگا۔ بیٹی چیختی رہی۔ اس واقعے کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان فرمایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاسلام تہدم ما کان قبلہ والہجرۃ تہدم ما کان قبلہا، کہ اسلام سے پہلے جو بھی تم نے گناہ کیے ہیں، خدا کی قسم تمہارے گناہ تمام کے تمام معاف ہو گئے۔ ہجرت سے پہلے جو تم نے گناہ کیے ہیں وہ تمام کے تمام تمہارے گناہ معاف ہو گئے، لیکن مجھے یہ محسوس ہو رہا کہ تمہاری آنکھوں کے اندر اس بیٹی کا خون نظر آ رہا، لہذا تم میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، میں تمہیں اس وقت دیکھنا نہیں چاہتا ہوں۔ اس وقت بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، آج بیٹیوں کو زندہ جلایا جاتا ہے۔ ہم یہ کس کے قصوروار ہیں؟ مالدار یہ سوچتا ہے ہم اپنی تمام توانائی اور تمام کا تمام پیسہ اپنی بیٹی کو جہیز کے اندر دے دیں، لیکن غریب ہمارے مسلمان ہمارے بھائی کیا کریں گے؟ یہ دوستو ضرورت ہے، آج ہمیں اپنے معاشرے کے اندر اصلاح کی ضرورت ہے، اس چیز کے اندر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کے اندر، ہندوستان کے اندر نہ جانے کہاں کہاں بیٹیاں جلائی جاتی ہیں، کہاں کہاں کے بیٹیوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے، کن بیٹیوں کے اوپر کہاں ظلم ہوتا ہے، یہ کس وجہ سے ظلم ہوتا ہے؟ یہ ہماری کمی کی بنیاد پر ظلم ہوتا ہے۔ ہمارا معاشرہ ہندو معاشرے سے ایسا متاثر ہو گیا ہے، ہمارا معاشرہ مسلم معاشرہ ہے، لیکن ہمارے اندر وہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ آج مسلم بچیاں نہ جانے کتنی پریشان ہیں، اور نہ جانے کتنی بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں، اور نہ جانے کتنی بچیوں نے ارتداد کو قبول کر لیا ہے، نہ جانے کتنی مسلم بچیوں نے غیر مسلم لڑکیوں سے شادیاں رچائی ہیں۔ یہ کس کی کمی ہے؟ یہ دوستو ماننا پڑے گا۔ آج ہمیں اگر ان چیزوں کو نہیں چھوڑتے ہیں، اور اگر آج ہم ان چیزوں کو پر غور نہیں کرتے ہیں، ہم اپنے اس معاشرے کو درست نہیں کرتے ہیں، اور اگر ہم ان چیزوں کو غور نہیں کرتے ہیں دوستو، یہ تمام کے تمام لوگ اس کے ذمہ دار ہوں گے، اور تمام کے تمام لوگ پکڑے جائیں گے جو بھی اس کو اصلاح کی کوشش نہیں کرتے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج ضرورت ہے اس چیز کی، ہمارے اندر یہ چیزیں ہونا چاہیے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم پڑھے لکھے، غیر پڑھے لکھے۔ ایک واقعہ آپ کو بتاتا چلوں، پروگرام زیادہ اصل میں ہمیں بیان نہیں کرنا۔
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ایک کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا، ایک زرقانی ایک کتاب ہے، انہوں نے ایک واقعہ لکھا، اپنے ہاتھ سے اس واقعے کو لکھا۔ اس واقعے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کیا لکھا کہ مدینہ کے باہر ایک ڈیری تھی دودھ کی، وہاں پر ایک عورت کام کرتی تھی، اتفاق سے اس کا انتقال ہو گیا۔ اب جب انتقال ہو گیا تو ایک صاحبہ جو غسل دیا کرتی تھی وہ ان کو غسل دینے کے لیے آئی۔ غسل دیتے ہوئے ان کا ہاتھ جب ان کی ران کے اوپر پڑا تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اس عورت کے فلاں آدمی سے ناجائز تعلقات تھے۔ یہ کہنے کے بعد اس کا ہاتھ اس کی ران سے چپک گیا۔ اب سب لوگ کہہ رہے با غسل دے کے فارغ کرو، جلدی سے نکالو باہر۔ اب وہ بیچاری بہت دیر تک 2-4 گھنٹے تو انتظار کرتی رہی، لیکن کیا کرتی؟ جب سب لوگوں نے کہا تو اس نے بتایا ہماری یہ حالت ہو گئی۔ بہرحال علماء سے مشورہ پوچھا، انہوں نے کہا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اب لوگوں نے کہا ہماری بیوی ہم نہیں کٹواتے ہاتھ، تو کیسے آپ ہاتھ کاٹیں گے؟ اب دوسرے نے کہا کہ اس کی ران کاٹ دی جائے، تو جس کی وہ عورت تھی اس نے کہا ہم ران نہیں کٹواتے۔ اب مسئلہ کھڑا ہو گیا، 2 دن ہو گئے اس عورت کی لاش اور اس کا ہاتھ وہیں پر چپکا رہا۔ تو اس کے بعد تیسرے دن سب لوگ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ کے اس وقت قاضی القضات تھے، وہاں پر گئے اور جانے کے بعد ایک واقعہ بیان کیا اور فرمایا ایسی ایسی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا کیا تم نے کچھ اس عورت کے بارے میں کہا کسی نے؟ تو کہنے لگا حضرت ہم لوگ مرد حضرات ہمیں اس سلسلے کے بارے میں کوئی چیز معلومات نہیں، لیکن ہاں اس چیز کے بارے میں آپ وہاں جا کر کے تصدیق کر سکتے ہیں کسی نے کیا کہا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے تو اس نہلانے والی عورت سے معلوم کیا کہ تم نے کچھ اس عورت کے بارے میں کہا تھا؟ تو اس عورت نے کہا ہاں میں نے یہ بات کہی تھی کہ اس عورت کے فلاں آدمی سے ناجائز تعلقات تھے۔ تو اس نے کہا، تو حضرت نے فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے اس کی؟ کہنے لگا دلیل کچھ نہیں، صرف اتنا ہے کہ یہ عورت فلاں مکان کے سامنے وہ پانی بھرنے کے لیے جاتی تھی، میں نے اس کو دیکھا کہ یہ فلاں دروازے سے نکلتی تھی، تو میں نے یہ سمجھا اس آدمی سے اس کے ناجائز تعلقات ہیں۔ تو اللہ کے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ، کہ میں اس وقت کا قاضی ہوں اور مدینہ کا قاضی القضات ہوں، لہذا میں حکم دیتا ہوں کہ اس عورت کے 80 کوڑے لگائے جائیں، اس لیے کہ اگر کوئی شخص کسی کے خلاف کوئی بلا دلیل کے کوئی دعویٰ کرتا ہے، اگر کسی کے خلاف کوئی الزام لگاتا ہے، اگر کسی کے خلاف کوئی ایسی بات کہتا ہے، اگر کسی کے خلاف کوئی ایسا الزام لگاتا ہے، تو شریعت نے قرآن کریم کے اندر یہ ارشاد موجود ہے کہ اس کے لیے 4 گواہ ہونا ضروری ہے اگر اس نے اس کے اوپر الزام لگایا، اگر یہ نہیں ہے تو اس کے اوپر 80 کوڑے کے اوپر سزا لازم ہے، لہذا اس عورت کے 80 کوڑے لگائے جائیں۔ اس کے اوپر 79 کوڑے لگائے گئے لیکن اس کا ہاتھ نہیں چھوٹا، جب 80 کوڑا اس کے اوپر پڑا تو اس کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں محترم، یہ بہت اہم واقعہ ہے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں آج ہم لوگ اس سلسلے کے اندر کیا کرتے ہیں؟ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے علماء، ہمارے استاد، ہمارے پبلک کے لوگ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کسی کے اوپر بھی بغیر بلا سوچے الزام لگاتے ہیں، لیکن یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آج اگر ہم اس کام کو کرتے ہیں، ہم اپنے ماں اور بہنوں کی، ہم اپنے بھائی کی، اپنے باپ کی، اپنے معاشرتی بھائی کی، اپنے مسلم بھائی کی بے عزتی کرتے ہیں۔ قرآن کریم اس کو ہرگز برداشت نہیں کرتا، اس لیے قرآن کریم کے اندر فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ، تو اس کے 80 کوڑے لگائے جائیں جو بھی شخص ایسا کوئی الزام لگاتا ہے۔ اور غور کریں ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر کیسا الزام رکھتے ہیں، ہم کیسا لوگوں کو سمجھتے ہیں، ہم کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، ہم کسی کی عزت کو کچھ نہیں سمجھتے، ہم کسی کے بارے میں کچھ بھی بول دیتے ہیں۔ لیکن دوستو یاد رکھو یہ اسلام ہے، اسلام اس کے اندر ہر چیز کی ہدایت ہے، ہر چیز کا قاعدہ ہے، ہر چیز کے بارے میں بتلایا گیا۔ آپ کسی کے بارے میں کیسے الزام لگا سکتے ہیں؟ کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے جب تک کہ آپ کے پاس کوئی دلیل موجود نہ ہو۔ پیش آئے گا اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ہماری پکڑ کرے گا۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہمیں ان باتوں سے بچنا چاہیے اور ہمیں ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ کسی کے اوپر کوئی الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے دوستو۔
تو ضرورت ہے ہمیں اس طریقے سے، آج میں یہ بتاتا چلوں آپ کو ہمیں اپنے معاشرے کی کس لیے اصلاح کی ضرورت ہے، تو میں یہ بتاؤں کہ اصل اچھا انسان کون ہے، اچھا انسان کیسے ہوتا ہے اور اچھا انسان کون ہے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ صالح اچھے آدمی کی علامتیں 7 ہیں، اس کے اندر اگر 7 چیزیں پائی جاتی ہیں اور اگر یہ 7 باتیں پائی جاتی ہیں تو وہ اچھا آدمی، نیک آدمی، اچھا آدمی۔ سب سے پہلی چیز یہ بیان فرمائی، اس آدمی کی روزی حلال ہو۔ ابھی مولانا معراج صاحب اس کے بارے میں بیان فرما رہے تھے، اس آدمی کی روزی حلال ہو۔ سب سے پہلی چیز ہماری یہ ہے کہ ہماری روزی حلال ہونا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے قاعدہ قانون ہے، ساری دنیا کے لوگ کیا کرتے ہیں، ساری دنیا کے لوگ کیسے کماتے ہیں، سود بیاج حاصل کرتے ہیں، کیسے کماتے ہیں، ہمیں کوئی مطلب نہیں، لیکن یہ مسلمان کے لیے قاعدہ اور قانون ہے۔ مسلمان کے لیے قرآن اور حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے سامنے نمونہ موجود ہے۔ ہم کسی کو کسی طرح کی کوئی ایسی اپنی روزی کو ناجائز نہیں کریں گے، ہم اپنی روزی کو حلال کمائیں گے، ہمیں کم ملے یا زیادہ ملے ہم اس سے کوئی بحث نہیں۔ تو سب سے پہلی چیز اللہ کے رسول نے بیان فرمائی کہ اس کی روزی حلال ہونا چاہیے۔ دوسری چیز یہ بیان فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کی پوشیدہ زندگی اچھی ہونا چاہیے، اس کی اندرونی زندگی اچھی ہونا چاہیے، اس کی تیسری چیز اس کی ظاہری زندگی اچھی ہونا چاہیے۔ انسان ظاہر تو بہت اچھا، بڑے اچھے کپڑے پہنتا ہے، بہت اچھا معلوم ہوتا ہے، بہت اچھا دکھنے میں لگتا ہے، بڑا خوبصورت دکھائی دیتا ہے، بڑے اس کے چال چلن اچھے ہیں، لیکن یہ چیز نہیں دوستو، یاد رکھو اندرونی زندگی بھی اچھی ہونا چاہیے، اس کا اندرونی معاملات کیسے یہ بھی اچھے ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی ظاہری زندگی بھی اچھی ہونا چاہیے، اس کی باطنی زندگی بھی اچھی ہونا چاہیے، اس کی کمائی بھی حلال ہونا چاہیے۔ اور چوتھی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ معمول جاننے کے مطابق ہونا چاہیے، اس کا عمل جو ہے جو وہ جانتا ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہم جانتے ہیں کہ آخر ہمیں نماز چھوڑنا کیسا ہے، ہم جانتے ہیں کہ نماز چھوڑنا حرام ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن ہم بہت سارے لوگ اس کو چھوڑتے ہیں، حالانکہ گناہ بھی نہیں سمجھتے، بہت مرتبہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں ہفتہ بھر کے لیے ایک مرتبہ نماز ادا کر لی تو ہم اس سے پاک و صاف ہو گئے ہفتہ بھر کے لیے، لیکن دوستو یاد رکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، اس نے شکایت کیا موسیٰ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے زنا ہو گیا ہے اور اس سے لڑکے کی پیدائش ہو گئی ہے، تو حضرت موسیٰ فرمانے لگے جا یہاں سے بھاگ جا، تو دنیا کی سب سے بدترین عورت ہے، تجھ سے زیادہ کوئی بدترین عورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وحی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے۔ فرمایا موسیٰ بتاؤ اس سے بھی زیادہ کوئی برا آدمی اور کس سے زیادہ کوئی بری عورت ہو سکتی ہے؟ کہنے لگے یا اللہ اس سے زیادہ کون برا ہو سکتا ہے؟ فرمایا اس سے زیادہ برا وہ آدمی ہے جو نماز چھوڑتا ہے، اس سے برا آدمی وہ ہے جو نماز چھوڑتا ہے۔ آج ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہم لیٹے ہوئے آرام سے سو رہے ہیں، ہم نمازوں کو ترک کر دیتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں ہمارے گھر کے اندر ہیں، ہمیں یہ فکر نہیں ہمارے یہاں نماز کون پڑھتا ہے۔ یہ سب کی ذمہ داری ہے، جو بھی ذمہ دار گھر کا اس کے اوپر سوال ہے، اس سے معلوم کیا جائے گا کہ آخر تم نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا ہے نہیں کیا۔ اس لیے اس معاشرے کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ آج معاشرہ ایک فرد کا نام نہیں، ہم تمام کے تمام لوگ جب اس بات کو تیار ہو جائیں، ہم تمام کے تمام لوگ اس بات کے ذمہ دار ہیں، ہم تمام کے تمام لوگ اس کی کوشش کریں کہ ہمارا مسلم معاشرہ اچھا ہونا چاہیے، ہمارا مسلم معاشرے کے اندر برائیوں کو ختم ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دو، اسلام کے اندر سب سے اچھی چیز ہے، لا یعنی باتوں کو چھوڑ دو، اسلام کے اندر سب سے اچھی چیز ہے۔ آج ہم کیا چھوٹی چھوٹی باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، نہیں، اسلام ہر چیز کو بتاتا ہے۔ ابھی مولانا معراج صاحب نے ایک حدیث پڑھی کہ ہمارے ہاتھ سے ہماری زبان سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ہم اگر سفر کریں، ہم کہیں بھی جائیں، ہم مکان کے اندر رہیں، گھر کے اندر رہیں، کسی شخص کو کوئی ہم سے کوئی تکلیف نہ ہو، یہ ہمارا معاشرہ ہے، اسلام کا معاشرہ ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں معاشرہ، ایک فرد کی اصلاح کا نام معاشرہ نہیں، بلکہ تمام کے تمام لوگ جب اس چیز کی کوشش کریں کہ ہمارا معاشرہ اچھا ہونا چاہیے تو ہم انشاءاللہ اس کے اندر دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں گے۔
دوستو تو میں پانچویں چیز آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ہمارا عمل جاننے کے مطابق ہونا چاہیے. تو پانچویں چیز کیا ہے کہ دیکھو ہم حسب استطاعت صدقہ کرتے رہیں. ہمارا جو بھی ہماری حیثیت ہو ہم ہمیشہ صدقہ کرتے رہیں. جو بھی حیثیت ہو اس کے مطابق صدقہ کرتے رہیں. اس سے ہماری بلائیں اور مصیبتیں ختم. اور ساتویں چیز بتلائی کہ ہم اپنی جو گفتگو بلا وجہ زیادہ بار تقریریں بہت زیادہ جہاں بھی بیٹھے کچھ نہ کچھ بیان کچھ نہ کچھ کہتے نہیں. ہماری گفتگو کم سے کم ہونا چاہیے. تو میں یہ بیان کر رہا تھا آپ کے سامنے یہ باتیں. شاید ٹائم زیادہ ہو گیا اس لیے میں اپنی بات کو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ضرورت ہے دوستو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک بات اور بتاتا چلوں, لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یرضی لاخیہ ما یرضاہ لنفسہ. کہ معاشرے کے اندر اچھا آدمی کون ہے؟ معاشرے کے اندر سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ سب سے اچھا آدمی وہ بتلایا معاشرے کے اندر وہ آدمی ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھا آدمی ہے جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرے. آپ اندازہ لگائیے کہ اگر جس شخص کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے, جس شخص کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے, جس شخص کے اندر یہ عادت پیدا ہو جائے, کوئی بھی دنیا کے اندر اس کو برا کہنے والا نہیں ہے. اس لیے ضرورت ہے دوستو, یہ اگرچہ چھوٹی باتیں ہیں لیکن اگر ہم ان کی اصلاح کریں گے تو ہمارا معاشرہ اچھا ہوگا, ہمارا معاشرہ اچھا ہوگا اور اسلام کے ہم صحیح متوالے ہوں گے. دنیا کے اندر ہم اسلام کے بول والا اور دنیا کو اسلام کو صحیح ترقی دینے والے ہوں گے. قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَأَنْتُمْ لَأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر ہمارے اندر یہ صفات موجود ہوں گی, ہمارے اندر یہ چیزیں موجود ہوں گی تو یاد رکھو مسلمانوں, ہم اس دنیا کے مالک ہوں گے اور ہم سربلندی کے مالک ہوں گے. تمام کے تمام چیزوں کے اندر ہم ہی سربلند ہوں گے. کوئی بھی ذلت اور پستی ہمارے قریب نہیں گزرے گی. آج گناہوں کی وجہ سے تمام کے تمام لوگ ہمارے اوپر یہ حاوی ہو رہے, گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر تمام کے تمام لوگ یہ وہ ہو رہے. لیکن دوستو یاد رکھو, اگر ہم نیک کام کرتے ہیں اور اگر ہم نیک کام کریں گے تو دوستو میں ایک واقعہ بتانے کے بعد اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ حجاج بن یوسف نے ایک بہت بڑا محل تعمیر کروایا اور اس کے لیے بہت سارے لوگوں کو بلایا, اس کی افتتاح کے لیے بلایا. اور بلانے کے بعد بلایا اور وہاں پر لوگ گئے, بہت تعریفیں کی کہنے لگے آپ نے ایسا محل بنوایا, ایسا بہترین محل بنوایا, بہت اچھا محل ہے. تو حضرت بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وہ اس کی برائیاں شروع کر دی کہ جتنے بھی محل بنوا لو, چاہے کتنے بھی کوٹھی بنوا لو, کیسے بھی مکانات بنا لو, دنیا کے اندر ان تمام کے تمام چیزوں کو فنا ہونا ہے. ان دنیا کے اندر تمام چیزوں کو فنا ہونا, دنیا کے اندر اس چیز کو بقا نہیں ہے. دنیا کے اندر اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے اور آخرت کے اندر جو چیز اس کا حصہ ملنے والا ہے وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہے. آج جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو یہ سب کی سب فانی چیزوں کے اوپر غور نہیں کریں گے. تو لوگوں نے سوچا کہ آج حجاج بن یوسف حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا سر اڑا کر کے قلم کر کے الگ. بہرحال حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو بلایا حضرت حجاج بن یوسف نے. بلانے کے بعد اپنے پاس بٹھانا اور اپنے پاس بٹھالنے کے بعد ان کے داڑھی کے اندر عطر لگائی اور ان سے بہت اچھی باتیں کہی. اور باتیں کہنے کے بعد وہ یہاں سے رخصت ہوئے تو حجاج سے لوگوں نے معلوم کیا کہ آپ کا تو رویہ بہت خلاف دیکھا میں نے. آپ کے سامنے تو کوئی برائی کرتا ہے, آپ کے سامنے کوئی ایسا کام کرتا ہے تو اس کے سر اور آپ کی تلوار ہوتی ہے, تو آخر ایسا کیا کام ہو گیا آپ نے ان کو چھوڑ دیا. تو فرمایا کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ جب ہمارے سامنے آئے, جب ہم ان کی صورت ہمارے سامنے پڑھی اور صورت ہمارے سامنے آئی تو میں ان سے حیران رہ گیا اور میں ڈر گیا. ہمارے جسم کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی, یہ ان کے اعمال کی وجہ سے ہمارے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی, اس لیے میں نے ان کو چھوڑ دیا. تو دوستو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج اگر ہمارے بھی اعمال اچھے ہوں گے, ہم دنیا کے اندر اکیلے سفر کریں گے, ہم کہیں بھی اگر اکیلے بھی جائیں گے تو یہ ہمارے اعمال کا اثر ایسا ہوگا وہاں پر کوئی بھی شخص دنیا کے اندر آپ کا کوئی بھی بال بیکار نہیں کر سکتا. ہمارے عمل
ہمارے عمل مضبوط ہونا چاہیے، ہمارا طریقہ اچھا ہونا چاہیے، ہم سفر کریں کہیں بھی جائیں ہمارے اخلاق اچھے ہونا چاہیے، اسلام کا کردار اچھا ہونا چاہیے، ہم اس کو پیش کریں۔ آج ہم مسلمان ہیں، ہمارے اخلاق اچھے نہیں، آج ہم مسلمان ہیں، مسلمان تو ہمارے اخلاق کو ہم اخلاق کو نہیں جانتے۔ دوستو یاد رکھو، ہمارے اندر ہر چیز اسلام جیسی ہونا چاہیے، ہمارے اندر ہر چیز قرآن اور حدیث کے مطابق ہماری زندگی ہونا چاہیے۔ تو ضرورت ہے ہمیں آج ہماری زندگی اللہ اس کے رسول کے مطابق ہو، انشاءاللہ ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں گے۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور حضرت کا ایک شعر میں ذہن میں آیا کہ ہمارے اس وقت کے جو پیر و مرشد اور مربی اور جو اس جلسے کے سب سے آخری کڑی ہیں حضرت مولانا خالد غازی پوری دامت برکاتہم العالیہ، آج الحمدللہ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آپ ایسے عظیم شخص جو ہندوستان کے اندر نہیں، مظفر نگر کے اندر نہیں، نہ جانے کہاں کہاں اپنے پروگرام ہوتے ہیں، آج الحمدللہ اس قصبے کے اندر آپ نے ٹائم دیا۔ تو میں اس کے مطابق شاید ہو سکتا ہے ان کے یہ شعر اس کے لیے میں پڑھتا ہوں کہ ہزاروں قافلے صدیوں تلک اپنی منزل کو روتے ہیں، ہزاروں قافلے صدیوں تلک اپنی منزل کو روتے ہیں، ہزاروں قافلے صدیوں تلک اپنی منزل کو روتے ہیں، تب کہیں چمن میں ہوتا ہے، جب کہیں چمن میں پیدا ہوتا ہے، جب کہیں چمن میں ہوتا ہے ایسا راہبر پیدا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔